هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو خزاعہ نے فتح مکہ کے سال بنو لیث کے ایک آدمی کو اپنے ایک مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا. جسے انہوں نے قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا اور کہا کہ ان اللہ حبس عن مکہ القتل او الفیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا فیل یعنی ہاتھی کو روک دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ان پر قابو عطا کیا ہے. الا وانها لم تحل لاحد قبلی، خبردار وہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا. ولم تحل لاحد بعدی، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. الا وانها حلت لی ساعۃ من نہار، سن لو اور وہ میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال ہوا ہے، اور سن لو کہ وہ میری اس گھڑی میں حرام ہے، نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں گے اور نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے اور نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی، سوائے اس آدمی کے جو اعلان کرنے والا ہے. پھر جو قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یا تو اسے دیت دلائی جائے یا مقتول والوں کو قصاص دلایا جائے. وقال فجاء رجل من اہل الیمن، تو ایک یمنی آدمی آیا، کہنے لگا اکتب لی یا رسول اللہ، یہ میرے لیے لکھ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی فلاں، ابو فلاں کے لیے لکھ دو. فقال رجل من قریش، قریش میں سے ایک آدمی کہنے لگا مگر اذخر کاٹنے کی اجازت دیں اللہ کے رسول، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا لکھوایا، تو انہوں نے کہا کتب لہ ہذہ الخطبہ، انہوں نے یہ خطبہ لکھوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. مکہ مکرمہ جو ہے یہاں کسی کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کر سکتا، یہاں کسی آدمی کو بھی مارا نہیں جا سکتا، مگر وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا بدلے میں اور قصاص میں اس بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے. جس نے چوری کی مکہ مکرمہ میں اس کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں. البتہ وہ آدمی جس نے حدود حرم سے باہر کسی آدمی کو قتل کیا اور پھر وہ پناہ دینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ گیا، اس بندے کو قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اجازت جو ہے وہ اس صورت میں ہے جب وہ آپ سے وہاں لڑے
جہاں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرم کی حدود سے باہر کسی کو قتل کر کے مکہ مکرمہ میں آ کر کے پناہ لے لیتا ہے حدود حرم میں، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس سرزمین سے نکل جائے۔ اور وہ مجبور کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا کھانا اور پینا بند کیا جا سکتا ہے، اس کی دیگر جو ضروریات ہیں اسے روکا جا سکتا ہے، اس سے رہائش سے محروم کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر وہ حربہ اختیار کیا جائے کہ یہ آدمی کسی طریقے سے یہاں سے نکلے تاکہ باہر جا کے اس سے قصاصاً جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، تو وہاں اس آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، لا تلتقط ساقطتها، جو اس کی گری پڑی چیز ہے مکہ مکرمہ کی یا حرمین کی، گری پڑی چیز کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، مگر وہ آدمی جو گری ہوئی چیز کو اٹھائے اور پھر اس کا 1 سال تک اعلان کروائے، یعنی آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو 1 سال تک اس کا اعلان کروایا جائے، اگر تو اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے واپس کر دی جائے، اگر وہ نہیں آیا تو 1 سال تک آپ اس کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے، لیکن پھر بھی اگر اس کا مالک آ جائے تو آپ اسے دینے کے پابند ہوں گے۔ اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ چیز جو ہے آپ کی اولاد میں منتقل ہو گئی اور آپ کی جو اولاد ہے وہ استعمال کر رہی ہے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو آپ کی اولاد بھی پابند ہے کہ وہ چیز اس کے مالک کے سپرد کی جائے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ 1 سال تک جو ہے نا وہ اعلان کرے، اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی آدمی گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے، یعنی اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا تو اسے نہ اٹھائیں۔ ممکن ہے کہ جس آدمی سے وہ چیز گری تھی وہ اس چیز کو تلاش کرتے کرتے بالآخر اسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں وہ اس کی چیز گری تھی، اور بندے کو بسا اوقات اندازہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ تھا تو میری یہ چیز گر گئی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اسے نہ اٹھائے اور اس چیز کو پڑا رہنے دے۔ البتہ ہمارے یہاں پاکستان کی جو صورت ہے یہ مختلف ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔ آپ اگر ذمہ دار ہیں، ممکن ہے کہ وہ آدمی اسے اٹھا لے جو ذمہ دار نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ کے علاوہ اگر کوئی اسے اٹھائے اور وہ اسے اپنی ذاتی چیز بنا لے، تو یہاں بہتر ہے کہ اس چیز کو اٹھا لیا جائے، اور حکومت نے وہ جگہیں مفقودات جو مقرر کی ہیں آپ ان جگہوں پہ جا کے انہیں جمع کروا دیں تاکہ کوئی خائن جو ہے وہ اٹھا کر کے اسے اپنا مال نہ بنا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے یہ حدیث ذکر کی، پیچھے باب یہ تھا، باب کتابت العلم، کتابت العلم، علم کو لکھنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر کی تو ایک یمنی آدمی ابو شاہ اس کا نام تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا یہ مجھے لکھ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ اسے لکھ دیا جائے۔ یہ خطبہ حجت الوداع کا موقع تھا، 10 ہجری تھا، اور اس کے تقریباً 3 ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ تک زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ تو ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ کہا کہ حدیثیں نہ لکھا کرو، تو اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی اجازت دی، بلکہ جس صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ حدیث مجھے لکھوا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث بھی لکھوا دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور امام بخاری نے یہ بات ثابت کی ہے اس سے کہ حدیثوں کو جو لکھنے کا معاملہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا، لہٰذا منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ حدیثیں تو بہت بعد میں جا کے لکھی گئیں،
یہ محض باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں درختوں کو بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو ہمیں اجازت دیجیے اس خر جو گھاس ہے ہمیں اس کو کاٹنے کی اجازت دیجیے۔ یہ جو انصار کے آدمی جن کا حدیث میں تذکرہ ہے، ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ عباس کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو اس خر گھاس ہے نا، یہ ہمیں اسے کاٹنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اسے گھروں میں بچھایا جاتا ہے، مکانوں کی چھتوں کے اوپر اس کے پتے ڈالے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو قبریں ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ میں نے جو ایک طب کی کتاب ہے مخزن المفردات جو ہے، اس میں حکیم محمد عبداللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لیمن گراس ہے جو کعوے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہی وہ ازخر گھاس ہے جس کی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی۔ ممکن ہے اس میں کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ ازخر گھاس ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بھی کاٹنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ کسی پودے کو وہاں کاٹنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔